بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت کی طرف سے بنائے گئے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نیازی، عابد زبیری و دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ریمارکس میں حیران کن طور پر کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا فائدہ ہوا کہ عدلیہ کے خلاف بیان بازی بند ہو گئی۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی بھی شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان ایوان نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ درخواست ہے کہ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ آپ کا مطلب ہے کہ میں بینچ سے الگ ہو جاؤں؟ یاد رہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے بینچ میں چیف جسٹس کے بیٹھنے کا قانونی نقطہ اٹھایا گیا جو عقلی دلیل سے پورا اترتا ہے، کیونکہ بیشتر قانونی ماہرین کے مطابق اس کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا بیٹھنا غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، کیونکہ اس کیس میں چیف جسٹس صاحب کی ساس کی آڈیو ایک بھی شامل ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے، آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں، ہم حکومت کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی میں جلدی کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کیسے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ اعتراض اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں، آئین میں اختیارات کی تقسیم ہے۔ جی ناظرین، سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال اٹھایا کہ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر کمیشن بنانے کا اقدام کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 میں بھی مشاورت کا ذکر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پریکٹس ہے کہ کسی بھی انکوائری کمیشن کے لیے جج چیف جسٹس صاحب نامزد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں سے 3 نوٹیفیکیشن واپس لیے گئے ہیں جن میں چیف جسٹس کی مشاورت شامل نہ تھی، جبکہ سپریم کورٹ کے اس حوالے سے 5 فیصلے بھی موجود ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ برائے مہربانی حکومت سے کہیں کہ آئین پر اس کی روح کے مطابق چلے۔ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 میں مشاورت کا نہیں کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جانے انجانے میں ججوں میں درار ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ حکومت نے کمیشن میں ضمانت اور فیملی میٹرز کو بھی ڈال دیا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے کہا کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا ہے تو جائیں، پہلے اس کو حل کریں، پھر ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ اٹارنی جنرل عثمان ایوان نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانون کے کیس سمیت دیگر میں فل کورٹ کی درخواست کی تھی۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے لیے بنایا گیا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے قانون کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ جی ناظرین، سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں قانون میں لکھا ہے کہ 5 ججز کا بینچ ہو۔ آپ کی فل کورٹ کی درخواست تو اس قانون کے بھی خلاف تھی۔ ہم نے 8 ججوں کا بینچ بنایا تھا۔ اس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے سوال کیا کہ قانون 5 ججز کا کہتا تھا تو 5 جج کیوں نہیں تھے؟ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ الیکشن کے کیس میں جیسے آپ کو بتایا گیا، اگر ہم سے مشورہ کرتے تو آپ کی مدد کرتے۔ آئین کا احترام کریں، ہمیں بغیر پوچھے عدلیہ کے امور میں مداخلت کریں گے تو چیف جسٹس نے فقرہ مکمل کیے بغیر ہی ختم کر دیا، یعنی چیف جسٹس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چیف جسٹس کا یہ انداز دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ حکومت کے خلاف بہت بولنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن پھر وہ کسی وجہ سے خاموش ہو گئے، یا پھر وہ حکومت کے خلاف اپنی کرسی کی طاقت کو کسی اور وقت پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم چیف جسٹس کے ادھورے فقرے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سماعت جاری رکھتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اٹارنی جنرل محترم، آپ کا اور آپ کے موکل وفاقی حکومت کا ہم احترام کرتے ہیں، اداروں کا احترام کریں، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے۔ 9 مئی کے واقعے کا فائدہ ہوا کہ عدلیہ کے خلاف بیان بازی بند ہو گئی۔ وفاقی حکومت چیزیں آئین کے مطابق حل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر جھگڑنا ہی ہے تو پھر اٹارنی جنرل تیار کر کے آئیں۔
واضح رہے کہ یہ کسی بھی چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے حیران کن ریمارکس ہیں۔ جی ناظرین، اس موقع پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فون ٹیپنگ بذات خود غیر آئینی عمل ہے۔ انکوائری کمیشن کے ضابطہ کار میں کہیں نہیں لکھا کہ فون کس نے ٹیپ کیے۔ حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا عمل درست ہے۔ حکومت تسلیم کرے کہ ہماری کسی ایجنسی نے فون ٹیپنگ کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ فون ٹیپنگ پر بے نظیر بھٹو حکومت کا کیس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی اصول طے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی جج نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تو اس کا تعین کون کرے گا۔ یاد رہے کہ حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کا سربراہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مقرر کیا ہے۔ اس موقع پر عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ آرٹیکل 209 کے تحت یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ جوڈیشل کونسل کا اختیار انکوائری کمیشن کو دے دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ٹیلی فون پر گفتگو کی ٹیپنگ غیر قانونی عمل ہے۔ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ اس کیس میں عدلیہ کی آزادی کا بھی سوال ہے۔ دریں اثنا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو لیکس کے خلاف درخواستوں پر سماعت مکمل کر لی۔ یہاں یہ بات دلچسپ اور غور طلب ہے کہ حکومت کی جانب سے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس پیر کو منعقد ہوا تھا اور اس سلسلے کا اگلا اجلاس ہفتے کو صبح 10 بجے سپریم کورٹ بلڈنگ میں طلب کیا گیا تھا، لیکن اس سے قبل ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنائے گئے کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ جی ناظرین، یہ حیران کن عمل ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا ہے جس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان درخواست گزار تھے، اور آج کی ہیئرنگ میں خود عمران خان عدالت یا ان کا کوئی وکیل عدالت میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے جس طرح 19 مئی کے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا ہے، یقیناً یہ قانون دانوں، دانشوروں، صحافیوں اور پوری قوم کے لیے ایک حیران کن عمل ہے۔ جی ناظرین، دریں اثنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج کراچی کے K4 منصوبے سپلائی کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پر توجہ دے تو عالمی مالیاتی ادارے IMF سے نجات مل سکتی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے علاوہ MQM کی قیادت بھی موجود تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کراچی کے منصوبوں کو بھی شہباز اسپیڈ دلوائی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسی طرح کراچی آتے رہیں۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ وزیر خارجہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کراچی میں واٹر ٹینکر سے پانی لینا پڑتا ہے۔ پی پی چیئرمین نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں سیلاب سے کیا تباہی ہوئی۔ مانسون سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور سندھ کے عوام کے لیے ڈیسیلینیشن کا نظام لانا ہوگا۔ شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ ہی ملک کے مسائل حل کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کی کارکردگی کی وجہ سے 1 سال میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ جب قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے تو 2 بار K4 پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پر توجہ دیں تو IMF سے نجات مل سکتی ہے۔ ملک کا سب سے غیر مقبول ادارہ وابڈا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے MNAs اور MPs حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ شرجیل میمن نے 2 سال جیل میں گزارے تھے۔ جس وقت پی پی رہنما گرفتار تھے تو اس وقت تو چیف جسٹس گڈ ٹو سی یو کہنے جیل تک آ جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوچھتا ہوں کہ اگر 9 مئی کی سازش 9-0 یا بلاول ہاؤس میں تیار ہوتی تو کیا رد عمل ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پاکستان ہے یا 2 پاکستان ہیں، یہ تاریخ بتائے گی۔ وزیر اعظم کے پاس فارن فنڈنگ کا فیصلہ آنے کے بعد سے ہی عمران خان اور پی ٹی آئی پر پابندی کا اختیار تھا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ MQM کے دوست جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو زبردستی یہ دن دیکھنا پڑے۔ شروع میں ہم تو ان کے خلاف کیسز نہیں لائے تھے، ہم سیاسی انتقام کا تاثر نہیں دینا چاہتے تھے۔ جی ناظرین، بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کراچی کے لیے پانی سپلائی کے منصوبے K4 کے لیے بجٹ مختص کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں عمران خان کی حکومت کے دوران جس طرح K4 پر سیاست کی گئی وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی کے کروڑوں لوگوں کو پانی پہنچانے کے لیے وزیر اعلیٰ کا ہاتھ پکڑا جاتا۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ
سید مراد علی شاہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔